السلام علیکم آڈینس، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اس وقت آپ کی اسکرین پہ جو قرآن پاک کی تفسیر ہے فیوز القرآن، اس کی سب سے بڑی اسپیشلٹی یہ ہے کہ یہ میرے پیرنٹس کو، میرے والد صاحب کو، ان کی کسی کولیگ نے ان کی شادی پہ گفٹ کی تھی، جو کہ تقریباً 40 سال سے زیادہ پرانی بات ہے، بلکہ 45 سال کے قریب کی پرانی بات ہے۔ اور اس میں سے میں ایک سورہ روم کی ایک آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں، جو کہ میں ایک بہت ہی فیمس عالمہ کا بیان سن رہی تھی، اور انہوں نے اس آیت کے مفہوم کی طرف میری توجہ مبذول کرائی، جو کہ مجھے پرسنلی بہت اچھا لگا۔ میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں۔ سورہ روم، اور اس میں آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 2، جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے۔ آیت نمبر 3 دیکھیں، قریب ہی کی سرزمین یعنی شام و فلسطین میں وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ آپ نے ان دو آیات کو اگر غور سے دیکھا ہو تو اللہ تعالیٰ نے ایک سپر پاور، جو اپنے زمانے کی سپر پاور تھی، روم جو تھا، اور یہ اہل کتاب تھے، اور ان کے ساتھ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں، اور یہ تقریباً شروع کا واقعہ ہے جب اسلام جو ہے وہ پھیل رہا تھا۔ تو قریش نے مسلمانوں کو کافی جو تھا وہ ڈس ہارٹ کیا، ان کو ڈیگریڈ کیا، کہ جو اہل کتاب تھے سپر پاور، ان کے پاس تو یہ پاور بھی نہیں رہی کہ وہ غالب آ سکے، اور مسلمان بھی اہل کتاب، کیونکہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اس کے بارے میں یہی بات کرتے ہیں کہ اسلام غالب آ کرے گا، تو انہوں نے مسلمانوں کو بہت ڈس ہارٹ کیا۔ اور جب جنگ بدر ہوئی تھی تو روم کے جو سلطنت تھی وہ واپس آ گئی تھی، یعنی روم کو فتح نصیب ہوئی تھی۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت عربک کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ دیکھیں، جو مجھے بہت اچھا لگا، جس کے لیے میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں، کہ رومی مغلوب ہو گئے قریب ہی کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد ان قریب غالب آ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا جن کو وکٹری نصیب ہوئی تھی، وہ جو تھی سیکنڈ پارٹی جو کہ کامیاب ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن رومی مغلوب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، اور پھر ان کے مغلوب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی سکسیس جو ہے اس کو مینشن کیا۔ تو یہ بھی یاد رکھے گا کہ قرآن پاک میں جو ورڈز آتے ہیں ان کی کنیکٹیوٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے، اور اسی سے ان کے جو میننگ ہوتے ہیں، اس کی لیئرز جو ہوتی ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں۔ رومی مغلوب ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی بہت خوبصورت طریقے سے یہ بات کی ہوئی ہے کہ رومی مغلوب ہو گئے، اور ان قریب وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے۔ تو کیا ایسا ہماری زندگی میں نہیں ہوتا کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سکسیس نہیں ملتی، اور ہم بعض اوقات یقین کے راستے پہ ہوتے ہیں لیکن دوسرے لوگوں کو، انوائرمنٹ کو سمجھ نہیں آتی ہے، اور وہ ہماری جو ایمان ہوتا ہے اس پہ وہ بہت اٹیک کرتے ہیں، اور بالآخر اللہ کا وعدہ ہے کہ اس دنیا میں ایمان والوں کو جو ہے وہ سکسیس ملتی ہے۔ اب رومی کا اسلام کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن بہرحال اہل ایمان کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھی، اور دور دور تک رومیوں کے غالب آنے کی کوئی امید نہیں تھی، لیکن قرآن پاک کا جو بیان کرنے کا میتھڈ ہے وہ اس قدر امپریسو اور اتنا خوبصورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے اس قوم کو نکال ہی دیا ہے جن کے وکٹری کوئی معنی ہی نہیں رکھتی، کیونکہ وکٹری جو کہ آنے والی وکٹری تھی وہ روم کو ہی نصیب ہونی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہوا ہے اس میں۔ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں جا کے سورہ کو پڑھیں تو آپ کو اس میں سے اور بھی بہت سے لیسن ملیں گے، لیکن یہاں پہ قرآن پاک کا جو سنٹیکس ہے، جو ورڈز مورفالوجی ہے، جو ورڈز کی آپس میں کنیکٹیوٹی ہے، وہ بہت خوبصورت ہے، اور یہی قرآن پاک کی خوبصورتی ہے کہ اس کے الفاظ میں تکے بازی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی ایک بھی آیت انسان اور جن اپنی عقل اور اپنے تجربے اور اپنی ایکسپرٹیز سے نہیں بنا سکتے۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔